بھی فیبری تک تقریباً سارے مکمل ہو جائیں گے اور گندم فیبری تک پہنچ بھی جائے گی، اور اس کے بعد اپریل میں آپ کو پتہ ہے کہ نئی کاشت جو نئی ہمارے پاس جو ہارویسٹنگ ہوگی، یعنی کہ جو گندم ہمارے پاس جو پیداوار ہوگی، اس سے یہ ہے کہ ہم تقریباً سرپلس میں جائیں گے، اور ہمارے پاس جب ہم دوسری فصل ہمارے پاس آئے گی تو ہم آلریڈی سرپلس سٹاک کے ساتھ ہم ہوں گے۔ تو نہ شارٹیج کا وہ ہے، بلکہ اس میں قیمتوں کا بھی اثر پڑا ہے کہ قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں۔ تو چلتے چلتے آپ کو میں چینی کا بھی بتا دوں کہ جو امپورٹڈ شوگر ہے وہ ابھی بھی مارکیٹ میں 83 روپے فی کلو کے حساب سے بک رہی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز میں وہ 68 روپے کے قریب بک رہی ہے، اور یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری طرح سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جو بنیادی اجناس ہیں جس میں چینی اور آٹا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب انڈر کنٹرول ہیں، سٹاک وائز بھی اور قیمتوں میں بھی۔ آپ کو مزید نیچے اس کا رجحان دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کرنسی بھی ری ویلیو ہو گئی ہے۔ تو اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب سے کہ وہ آپ کو ایک اوور آل پکچر دیں پوری اکانومی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا رپورٹر صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں، اور آپ کے توسط سے ہم پاکستان کی پبلک کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے، اور اس میں کون سی ایسی چیزیں ابھر رہی ہیں جس سے استحکام پیدا ہو رہا ہے، اور کس انداز میں جو معیشت میں بہتری آ رہی ہے اس کے فوائد عام لوگوں تک پہنچا جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی معیشت میں، اور اس کی جو ہے سب سے بڑی جو ایک پروف ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے حکومت اس وقت مجبور ہوتی ہے جب ایک بحرانی کیفیت ہو۔ تو اس وقت سے کوشش یہ رہی کہ ہم اس بحران سے نکلیں، اور کرونا وائرس سے پہلے ہم ایک استحکام کی جانب پہنچ گئے۔ ٹیکسز میں 17% اضافہ ہوا، ایکسپینڈیچر کو کم کیا گیا، پرائمری بیلنس جو کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات میں فرق ہے اس کو سرپلس یعنی پازیٹیو کیا گیا، اور ایکسپورٹس بڑھائی گئیں، ہر طرح کی مراعات دی گئیں بزنس کمیونٹی کو تاکہ امپلائمنٹ یعنی روزگار کے مواقع بڑھیں، اور جو ہمارے ڈس ایڈوانٹیج یعنی کمزور طبقے تھے ان کے لیے تاریخی پیکیجز دیے گئے۔ اب جب کرونا وائرس آیا تو قدرتی بات ہے معیشت کو دھچکا لگا، لیکن ساری دنیا سراہ رہی ہے کہ پاکستان نے کرونا وائرس سے جس انداز میں نپٹا، اور کوئی 1240 ارب کا ایک اکنامک اسٹیمولس کا پیکیج دیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے بجلی کے بل دیے گئے، جو ان کی جاب کریشن کے لیے ان کو سستے داموں پہ لونز دیے گئے، جو ان کے قرضے ڈیو تھے ان کو مؤخر کیا گیا، جو بجلی کی پیمنٹس ڈیو تھی وہ مؤخر کی گئیں، اور اس طرح کی تمام سہولیات دی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا گندم کی پروکیورمنٹ کا پیکیج دیا گیا، اور تاریخی 1,50,00,000 لوگوں کو کیش دیا گیا، جو ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی شفاف انداز میں، اور خصوصی طور پر خواتین کو پریفرنس دے کر یہ پاکستان کے ہر شہر اور قصبے اور گاؤں میں یہ دیا گیا۔ اور ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم لوگ کرونا وائرس کے اس پہلے جو راؤنڈ سے ایک انداز میں نکلے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہماری باہر کی یعنی بیرونی جو ہماری اکانومی ہے اس میں بہت بہتری ہوئی ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بتاتا ہے کہ آپ کی ڈالرز کی سچویشن کیا ہے ملک میں، وہ ایک تاریخی حد کے اوپر 20 ارب ڈالر تھا،
اس کو گرا کر $3 ارب کیا گیا پہلے 2 سال میں، اور اس وقت وہ سرپلس ہو چکا ہے، یعنی 792 بلین کا سرپلس ہے، ٹھیک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ایشو تھا اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اب آپ آئیں کہ ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا، یعنی ہمارے اخراجات جو تھے وہ ہماری آمدنی سے بہت زیادہ تھے، تو اس وقت ہماری جو سچویشن ہے کہ ہم نے ان اخراجات میں اتنی کمی کی اور ٹیکسز میں اتنا اضافہ کیا کہ اس وقت جو یہ سال گزر رہا ہے، جولائی سے لے کے اکتوبر تک، جو ہماری پرائمری بیلنس ہے، یعنی ہماری آمدنی ہماری اخراجات سے زیادہ ہے، اور ہمیں اس وجہ سے لون لینے کی یعنی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ اب جو بہت بڑا پاکستان کو خطرہ تھا کہ تاریخی سطح پہ ہم مقروض ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو 5,000 ارب روپے دینے پڑے ماضی کے جو قرضے لیے گئے تھے ان کی سود پر۔ تو آپ سوچیں کہ اگر یہ 5,000 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو ہم کتنا کچھ پاکستان کے لوگوں کو دے سکتے تھے، لیکن یہ ہم نے دیا۔ اور اب جو میں بہت ایک اچھی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں، جون 30 سے لے کر اکتوبر 30 تک، پاکستان کے جو قرضوں کی تعداد ہے اس میں 0 کا اضافہ ہے، یعنی یہ قرض جو جون 30 کے اوپر 36.2 ٹریلین تھے، اور یہ اکتوبر 30 کو بھی ان کی جو ویلیو ہے وہ 36.4، پہلے بھی 36.4 ٹریلین یعنی، اور اب بھی 36.4 ٹریلین، یعنی یہ 4 مہینے جو گزرے ہیں اس میں پاکستان کا جو قرضہ ہے اس میں ٹکے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور فائنینشیل ڈسپلن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری اکانومی کے اندر دوسرے کون سے اچھے جو ہیں چیزیں ہو رہی ہیں، اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی میں پک اپ ہے۔ LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، یعنی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو گروتھ ہے اس میں تقریباً 5% اضافہ ہے اس سال، اور یہ بہت عرصے کے بعد اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سیمنٹ کو دیکھیں تو وہ 16 سے بڑھ کر 20 ملین ٹن اس وقت جو ہے ڈسپیچ ہو رہی ہے، اور اس میں ایکسپورٹس جو ہیں تقریباً 13 سے 16 ملین ٹن جو ہیں ڈومیسٹک ہے، اور باقی ایکسپورٹس ہیں۔ اسی طرح سے آٹو موبائل یعنی گاڑیاں، موٹر سائیکل، فرٹیلائزر، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ ٹیکسٹائلز کے اندر جو آرڈرز ہیں اس وقت تقریباً دسمبر تک کے آرڈرز ہیں، اور سیمنٹ، فارماسیوٹیکل، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ ایک طرح سے بالکل اسٹیبل ہے، بلکہ اس نے اپنی ویلیو میں اضافہ بھی کیا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی تقریباً $13 بلین کی حد پہ پہنچے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو فسکل سائڈ یعنی جو ہماری گورنمنٹ کی مالیات کی سچویشن ہے، تو FBR نے 1,340 ارب جمع کیے پہلے 4 مہینے میں، جو کہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں بھی تقریباً 4 سے 5% زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے ریفنڈز، یہ وہ ہے کہ ہم جو واپس لوٹا کے دیتے ہیں بزنس مین کو، اس میں 128 ارب واپس کیے گئے ہیں ان 4 مہینے میں،
جو پچھلے سال کے مقابلے میں 100% سے بھی زیادہ ہیں. پچھلے سال تقریباً 50 بلین دیے گئے تھے، اور جو پچھلا سال گزرا اس میں جو پورے سال کے لیے جو ریفنڈز دیے گئے وہ بھی تاریخی سطح پر 248 بلین ڈالر 248 ارب روپے دیے گئے. اب جو تو ان سب چیزوں کا کہ ایک جانب بیرونی جو اکانومی ہے اس میں استحکام، ڈالر میں استحکام، دوسری جانب جو اندرونی اکانومی ہے اس میں زبردست اخراجات میں کمی، اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی پبلک کے فائدے کے لیے. آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک سے ہماری زیرو بوروئنگ، یعنی ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہیں. دوسری جانب ہم بجٹ کے علاوہ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دے رہے ہیں. ہم نے وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ کے اخراجات ان سب میں زبردست کمی کی، حتیٰ کہ ہم نے ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر کو بھی منجمد کیا اور سویلین گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو کم کیا. تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں آ گئی. اب میں دو اور چیزوں کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جو کہ اس حکومت کا محور ہیں. ہر چیز جو یہ حکومت کر رہی ہے اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے. حکومتی اخراجات کو کم کر کے پاکستان تک یہ جو اویلیبل کیش ہو یا پروجیکٹس ہوں وہ پبلک تک کیسے پہنچائے جائیں. تو میں دو چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو بہت اہم ترین حکومت کا گول ہے کہ کیسے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے تو ایک زبردست کنسٹرکشن کا پیکیج دیا اور اتنی مراعات دیں کہ خاص طور سے کنسٹرکشن میں ایکٹیویٹی بڑھے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن میں زبردست ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. دوسرا، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، کامیاب جوان پروگرام، کہ جس میں 100 ارب روپے تک ہم لون دینے کو تیار ہیں، جس میں نوجوان اپنی کمپنیز بنا سکتے ہیں چھوٹی سائز کی.